ظفر ہلالی صاحب، سر سی آئی اے کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملے. بھارتی میڈیا بہت شور مچا رہا ہے کہ انڈیا میں تو وہ اجیت دوول سے ملے, پاکستان میں صرف ملٹری حکمرانوں سے ملے, یہ ملٹری لیڈرشپ سے ملے اور کسی اور سے نہیں ملے. وہ تو ان کی جلن ہمیں سمجھ میں آتی ہے. یہ بتائیے کہ اس دورے سے جو آپٹکس کے لیے پوری دنیا میں جو میسج گیا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ کیا میسج تھا؟ پہلا میسج تو یہ ہے کہ 2 دفعے یہ پاکستان آئے ہیں. میرے خیال میں اور کسی جگہ 2 دفعے اتنے چھوٹے دور 1 مہینے کے اندر نہیں گیا ہے. یہ کیوں آیا پاکستان؟ وہ پاکستان کیوں نہیں آئے گا؟ کوئی اور جگہ ہے جس کو زیادہ کانٹیکٹس, ایکسپرٹیز اور نالج ہے ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے بارے میں؟ ہم تو مشہور ہیں اس ریاض سے. ہمارے ایجنسیز اور ہمارے کانٹیکٹس ورلڈ فیمس. سب لوگ آتے ہیں. کتنے فارن منسٹرز آئے ہیں آپ کو بتائیں؟ ہاف ڈزن فارن منسٹرز ادھر آ گئے ہیں شکریہ کرنے کے لیے کہ ہم نے ان کے لوگوں کو نکالا. مگر یہ شکریہ کرنے کے لیے صرف نہیں آئے ہیں, یہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں, یہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے شکریہ بھی کرنے کے لیے آئے ہیں. تو دیکھیے, یہ جو ہندوستان کہتا رہتا ہے نا کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے, آئسولیٹ تو وہ ہو رہے ہیں, آئسولیٹ تو ایران ہو رہا ہے. اور کون ہو رہا ہے آئسولیٹ؟ آپ مجھے بتائیں. وی آر ان دا تھک آف تھنگس. ہمیں سب لوگ یہ اب تو میرے خیال میں ہمارے جو فارن منسٹر صاحب ہیں انہوں نے زبردست انیشیٹو لے کے انہوں نے پرپوز کیا ہے کہ جب افغانستان شریک ہوگا اس کے معنی ڈے فیکٹو ریکگنیشن ملے گا ان کو. انشاءاللہ وہ ڈے جوری بھی ہو جائے گا. تو بہت ساری چیزیں ہو رہے ہیں and پاکستان is in the thick of things. سمیع صاحب جی بالکل. اچھا یہ بیان کیجئے کہ ظاہر ہے ایک تو یہ میسج چلا گیا کہ پاکستان آئسولیشن میں نہیں ہے, پاکستان کی سروسز کو ریکگنائز کیا گیا ہے, جو پاکستان نے ڈیلیور کیا اس کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے. لیکن ابھی کچھ ایشوز بھی چل رہے ہیں. طالبان کی ابھی حکومت کی ریکگنیشن کی بات ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ انکلوسیو نہیں ہے, ابھی بہت سارے لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے. امریکہ کی یہ خواہش ہے, مغرب کی, کہ خواتین کے حوالے سے جو ایک ان کے کنسرنز ہیں, ان کے خدشات ہیں, وہ ان کو دور کیا جائے. پاکستان کی خواہش ہوگی کہ جلدی ریکگنائز کیا جائے. مین جو چیز ہوگی گفتگو میں جو آئی ہوگی, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے سفارتکاری کے تجربے کی بنیاد پر وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عبوری حکومت ہے. بھائی دس از اے ٹیمپرری حکومت, اٹس گوئنگ ٹو بی ایکسپینڈیڈ. طالبان نے جو کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے. بھائی جو لوگ ان کے لیے لڑے ہیں اور جن کے لوگ مرے ہیں ان کو انہوں نے اس کیبنٹ میں عہدہ دیا ہے. ہمارے طرح نہیں کہ الیکٹیبلز ڈھونڈتے رہے. وہ ان لوگوں کو دیا ہے جو پرسیویئر ان کے سٹرگل میں کیا ہے, اور بالکل مناسب بات ہے. اب اس کے بعد جب یہ ایکسپینڈ ہوگا وہ دیکھیں گے کون سے قسم کے لوگ اور ضرورت ہے. یہ ایکسپرٹس نہیں ہیں, یہ پولیٹیکل ڈائریکشنز دیں گے. ایکسپرٹس اور ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ بعد میں آئیں گے, اور ان میں میرے خیال میں عورتیں بھی شریک ہوں گے. بالکل ہوں گے, بقول ان کے, بقول طالبان کے کہنے پہ کہ وہ بھی آئیں گے, مگر ناٹ آل ٹوگیدر. پہلا راؤنڈ میں انہوں نے ان لوگوں کو رکھا ہے who are the hearts of the طالبان. اچھا, ایک اور بڑا جو اہم ایشو ہے, ملا حسن اخند عبوری وزیر اعظم ہیں, سراج الدین حقانی وزیر داخلہ, ایک جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کی بلیک لسٹ پہ ہیں. سراج الدین حقانی صاحب وہ ایف بی آئی وانٹڈ لسٹ ہے, اور ان کی جو ہیڈ منی ہے وہ 5 ملین تھی. جس دن وہ وزیر داخلہ بنے اسی دن اس کو امریکہ نے 10 ملین کر دیا. تو جو گوانتانامو بے میں جو لوگ گرفتار ہوئے, بہت سارے لوگ, وہ ان کو وزیر بنایا. تو طالبان نے تو ایک بڑا میسج دیا ہے پوری دنیا کو. تو یہ جو لوگ ہیں سینکشنز میں ہیں, یہ ٹریول نہیں کر سکتے, تو یہ پھر حکومت جو ہے وہ کس طرح سے چل پائے گی؟ دیکھیے, آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. امریکہ آخر چاہتا کیا ہے؟
ایک طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ایک ماڈریٹ پروگریسو گورنمنٹ ہو اور ان کو پھر وہ کہتے ہیں ہم ان کو امداد بھی دینے کے لیے تیار ہیں, اور ایک طرف سے انہوں نے $10 بلین ضبط کر لیا ہے. بھائی خامخواہ افغان گورنمنٹ کے پیسے تھے, یہ امریکہ کے پیسے تو نہیں تھے, وہ بھی انہوں نے ضبط کر لیا ہے. ورلڈ بینک اور IMF کو کہا ہے اناؤنس کرو کہ ان کو تم یہ نہیں دو گے, ایڈ نہیں دو گے. تو اگر ہیڈ منی بھی رکھیں, اگر ٹیررسٹ بھی لوگوں کو رکھیں اور ضبط بھی کریں, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ پھر کیسا ان کا کولیبوریشن اور کوآپریشن چلے گا؟ یہ تو پریشر اور بلیک میل کے ساتھ کبھی چل ہی نہیں سکتا ہے. اور امریکنوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لوگ سسپٹیبل نہیں ہیں, مگر اگر وہ ایک طریقے سے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اب حالانکہ ہم وڈرا کر گئے, ہمارا ابھی تک ان کے اوپر بڑا ہولڈ ہے, ہم ابھی بھی ان کو وی کین فیشن دیئر پالیسیز, دے کانٹ, وہ نہیں کر سکتے, اور ایسی چیز حرکت نہیں کرنا چاہیے. آپ نے ان کو کہا ہے, ایک معاہدہ ان کے ساتھ کیا ہے آپ نے, جس میں وہ کہا گیا ہے کہ آپ سینکشنز بھی نکالیں گے ان سے, تو بھائی ورک ٹوارڈز دیٹ. مجھے پتا نہیں یہ دھمکیاں آ رہے ہیں امریکہ سے کہ پھر واپس آ جائیں گے. وہ لنڈزے گریہم کہتا ہے کہ پھر بھی وہ واپس آ سکتا ہے امریکہ. What are you trying to get? دیکھیے ان لوگوں کو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, they don't know how to deal with people. ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں, 1978 میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں مجھے فون آیا, میں پوسٹڈ تھا واشنگٹن میں, انہوں نے کہا بے آپ مہربانی سے آئیں. میں آیا, بات چیت ہونے لگی, تو ان کا ایک آدمی تھا, وہ کہنے لگا یہ جو شاہ ہے ایران, اب آپ دیکھیں گے یہ اپنا فوج نکالے گا, اور ایک دفعہ اس کا جب فوج نکل آئے تو یہ ملا ولا سب بھاگ جائیں گے. میں نے اسے کہا, میں نے کہا تم گئے ہو, تمہیں پتہ ہے ایران, تم اس ایریا کو اسٹڈی کیے ہو؟ یس ہمیں بڑے اچھے رپورٹس ملتے ہیں. میں نے کہا نہیں, CIA کے علاوہ اور کچھ پڑھے ہو؟ تو مجھے دیکھنے لگا, تو میں نے اس کو جواب دیا, میں نے کہا مائی گیس از اینڈ آئی تھنک آئی نو انوانٹیڈ ایکسپیرئنس کہ ایران ختم ہو گیا ہے, شاہ از فنشڈ. تو کہتا ہے چلے تم اور میں بیٹ کرتے ہیں. 10 دن کے بعد اس نے فون کیا, کہنے لگا تم صحیح کہہ رہے ہو, چلو میں کھانا کھلا رہا ہوں, تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. دیکھیے ان لوگوں کو forget it, ان کی کیا ایکسپیکٹیز ہے آپ بتائیں. اس سے بڑا ڈیبیکل افغانستان میں کسی ملک میں ہو سکتا ہے کہ $2 ٹریلین اور $80 بلین ایک فوج پہ خرچے, اور وہ فوج 7 دن نہیں لڑے, اور ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ فوج لڑنے کے قابل نہیں ہے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ان پہ کیا آپ بھروسہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ اتنا بڑا ڈیبیکل کہ جس میں ایون امریکہ کے اندر بھی بہت کرٹیسزم ہے, اور جو رپورٹس آئی ہیں اس میں جو ان کے جو اندازے تھے, جو یہ کہہ رہے تھے کہ شاید 3 مہینے لگیں گے, 6 مہینے لگیں گے, 4 مہینے لگیں گے, تو وہ اس لیے, لیکن یہ حکومت تو بہت جلد گر گئی. ان کے تمام اندازے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے. اچھا ظفر ہلالی صاحب, امریکنز کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت جلدی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. یعنی جس طرح بعض اوقات ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے ایگو کے مسائل ہیں, امریکن وین اٹ کمز ٹو دیئر انٹرسٹ تو وہ اس طرح سے نہیں کرتے. مودی, اس کو بچر آف گجرات کہا جاتا تھا, امریکہ کا ویزا بھی اس کو ڈینائی ہوا, لیکن جیسے ہی وہ انڈیا کا پرائم منسٹر بنا تو نہ صرف اس کو وہ پروٹوکول دیے گئے, اس کو بلکہ اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا, جو بہت کم بھارتی حکمرانوں کو ملا ہے. بلیئر ہاؤس میں ٹھہرایا گیا, وہ سب کچھ ہم نے دیکھا. تو اب یہ جو افغانستان کے جو لوگ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے اگلے چند ہفتوں میں ہسٹری از گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ سیلف؟ میں نہیں سمجھتا کہ چند ہفتوں میں ہوگا, مگر اگر طالبان بھی, اور میرے خیال میں اگر تھوڑا سا وہ ان کے دوست ملک جو ہیں, جن میں ہم بھی شامل ہے, جس میں چین بھی شامل ہے, اور جس میں شاید اور بھی سینٹرل ایشین ملک بھی شامل ہو, تھوڑا سا ان کے ساتھ ان کنسلٹیشن ایڈوائس لیں, اور کچھ نہیں, ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے نا, ہم تو صرف ایڈوائس دے سکتے ہیں. ایڈوائس لے کے آہستہ آہستہ بڑھیں, تو میرے خیال میں امریکہ اور ان کا ایک نارمل ریلیشن شپ تو مہینوں اور سالوں تک نہ ہو, مگر ایک فنکشنل ریلیشن شپ ضرور ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.